پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بدترین توہین یہ آدمی کرتا ہے. میں اس کا ابھی کلپ چلاؤں گا, اردو سننے والوں کے لیے میں اس کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں, اور مجھے ایمان سے بتایا کہ کیا یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرنا درست ہے؟ کرے, اگر درست ہے تو جرات کرے, ممبر پر اس جمعے کو یہی انداز رسول اللہ کے بارے میں اپنائے, اور اگر نہیں تو یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کا حکم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے رسول اللہ کو کیوں مانتا ہوں, رسول اللہ کو میں ذاتی طور پر نہیں مانتا, نہ میرے چچے کا لڑکا ہے معاذ اللہ. یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ انداز, کس کافر نے آج تک یہ اسلوب اختیار کیا کہ میرے چچے کا لڑکا جو میں اس کو مانتا ہوں, نہ میرے ماموں کا لڑکا ہے, نہ میں جانتا ہوں, میں جانتا بھی نہیں ہوں, کیوں مانتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ مان, اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا تو واللہ اس کا نام بھی نہ لیتا معاذ اللہ. یہ اسلوب کیا رسول اللہ کی شان کے لائق ہے؟ حالانکہ یہ اس نے جو بات کی ہے وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر بات کی. مشرکین مکہ بھی رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے, لیکن ذات کو مانتے تھے, آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, لیکن درخت آپ کو مانتے تھے. آپ فرماتے تھے جس درخت, مجھے آج بھی وہ درخت یاد ہے کہ جس میں گزرتا تھا تو مجھ پر وہ درود و سلام پڑھتے تھے, آپ پر بادل سایہ فگن کیے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے. یہ تو ان مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے. یہ انداز آگے کہتے ہیں, تو جو رسول اللہ کے عشق کے نعرہ لگاتا ہے تو بھی یہ نسبت دل کے اندر لیکن لے کر میں رسول اللہ کے ساتھ محبت اس لیے کہ اللہ کا نبی ہے, اگر یہ نبی نہ ہوتا تو ہم ہرگز نہیں مانتے. عرب میں بہت سے لوگ گزرے, عبد المطلب اس کا دادا گزرا ہے, ہم نہیں مانتے. ابو طالب اس کا چچا تھا, ہم نہیں مانتے. معاذ اللہ. کیا حضور علیہ السلام عرب کے بہت سے عام لوگوں کی طرح تھے؟ اگر وہ عرب کے بہت سے عام لوگوں کی طرح تھے تو آپ میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے کہ ہم تو تجھ پر ایمان نہیں کرتے, تو ایک عام آدمی. باقی یہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے کہ جی اللہ نے کہا کہ اس کو نبی ہے, اللہ کی معرفت ہوئی ہے رسول اللہ کے ذریعے. خدا کی قسم رسول اللہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلتا اور نہ ہمیں قرآن کا پتہ چلتا. ہم اللہ کو اس لیے مانتے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے, ہم اس لیے قرآن کو مانتے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے. اگر ہم رسول اللہ کو نہ مانے تو نہ اللہ کو مان سکتے نہ قرآن کو مان سکتے. ہندو, عیسائی, یہودی مشرک اس لیے مشرک ہے, اس لیے ہندو ہے. عیسائی والے خدا کو نہیں مانتا, یہودی والے خدا کو نہیں مانتا. لیکن کیوں یہودی ہے, کیوں عیسائی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. اس لیے رسول اللہ نے ہمیں اللہ کی معرفت کروائی ہے, ہم نے رسول اللہ کو دے کر اللہ کو مانا ہے, ہم نے رسول اللہ کو دے کر قرآن کو مانا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک صحابی کا مجھے ذکر بتا دے جو رسول اللہ کے دامن میں اس لیے آیا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن مانا ہے کیونکہ قرآن میں آپ کو نبی کہا گیا اس لیے میں آپ کو مانتا ہوں. نہیں, ہر صحابی نے آپ کو دیکھ کر, آپ کے معجزات کو دیکھ کر, آپ کی صداقت امانت کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو مان کر اللہ اور اس کے قرآن کو مانا ہے. اس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا. اور پھر سنیے ذرا اس کا بیان. اور دا کم سیس چا اللہ حکم کڑے دے آگا مانم نور نٹول مت نہ مانم. رسول اللہ والے مانم, رسول اللہ سے ذاتی طور باندے نہ مانم. نمی تو کرس پیدے, نمی تو ماماز پیدے, لے پیش ہے ولی مانم اللہ ویلی دی چھوئے کہ اللہ نوے ویلی واللہ چی نمی دد نوے آگست. استغفر اللہ. ستکد رسول اللہ دا عشق چگی وائی تم دا نسبت اللہ دے غرق کا اللہ. چیز ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکدہ چی دا اللہ نبی دے, اللہ دا تصدیق کرے دے دا نبوت, لہذا زمان پہ سر و مال قربان دے. او کشر دے دا اللہ نبی نوے منگو منگو عربو کی بلا شیخ خلق تیر دی عبد المطلب ددنی کتر دے منگے نمن, ابو طالب ترو منگے نمنو, لارے عبداللہ منگے نمنو, مورے آمینہ وارڈو ایمانو نا, چاہو سپوری بھی لیدی چاہ آمینہ فرمائی لیدی چاہ دا سے ہو کے شاہ. اس طرح اس کی ایک اور گمراہی دیکھیں.